دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بالکل خیریت سے ہوں گے اور کووڈ سے بچنے کے لیے سارے پریکاشن، ساری احتیاطی تدابیر کو استعمال کر رہے ہوں گے۔ اپنی پڑھائی کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جمعۃ المبارک کی فضیلت، کہ سب سے اس کی فضیلت کیا ہے، جمعے کی ہمارے اس کو دنوں کا سردار کیوں کہتے ہیں، سب سے افضل ترین دن کیوں کہا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ جی بیٹا، آج کے سبق کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے جمعۃ المبارک کی فضیلت۔ اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ یہاں پہ جمعۃ المبارک کی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے جمعہ سب سے اہم اور افضل دن ہے، سب سے اہم اور افضل دن ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ بیٹا ہمیں ہمیشہ سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ جمعۃ المبارک کو جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی زیادہ فضیلت ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی بتائی، ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے اپنے بڑوں سے اور پڑھا بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں مبارک سے خود سنتے ہیں، اس لیے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس لیے حکم دیا ہے کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو نماز کے لیے دوڑے چلے آئیں۔ ہمارے ملک میں تو خیر ہم نہیں سوچ سکتے شاید، کیونکہ ہمارے ملک کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن سعودی عرب میں آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے، چاہے وہ جمعے کی ہو یا وہ کوئی سی بھی ہو، تو دکاندار جو ہیں اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر نماز کے لیے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، اور خرید و فروخت جو بیچنے کے جو ہے کچھ خریدنا یا بیچنا روک دیا جاتا ہے، ہر کام روک دیا جاتا ہے اور نماز کے لیے بھاگتے ہیں سب۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اور اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو جب اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پڑے، اپنے سارے کام کاج، گھر کے کام کاج سب چھوڑ دیں بالکل، اور صرف نماز کے لیے جلدی کریں، اول وقت میں نماز ادا کریں۔ پہلی فرصت میں پہلا کام آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اذان ختم ہوتے ہی نماز پڑھی جائے، اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اس نماز کی فضیلت بھی زیادہ ہے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ نماز جمعہ صرف جمعے کے دن نماز ظہر کی جگہ ادا کی جاتی ہے۔ جمعے کے دن جو مرد حضرات ہیں، نماز جمعہ تمام مسلمان مردوں پر فرض ہے، تو سب لوگ جو آدمی ہیں، جو مرد حضرات ہیں، وہ مسجدوں میں ظہر کی نماز کی جگہ جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ آگے ہے یوم جمعہ اور نماز جمعہ کے فضائل۔ اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، جمعے کے دن کی فضیلت کیا ہے۔ جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے، سب سے اچھا پیارا مبارک دن ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں کی گئی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اول تو ہم ہمیشہ یہی سنتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے منہ سے اچھی بات نکالنی چاہیے، کبھی کوئی غلط بات، کوئی سخت بات نہیں نکالنی چاہیے، کہ کوئی بھی وقت قبولیت کا ہوتا ہے، کوئی بھی غلط دعا نہیں دل سے نکالنی چاہیے، زبان سے نکالنی چاہیے۔ تو اور خاص طور سے یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ جمعے کے دن میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے منہ سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کا بہت ثواب ہے۔ حکم ہے کہ جمعے کے دن آپ سورۃ الکہف کی تلاوت لازمی کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن اچھی طرح وضو کیا، پھر وہ نماز پڑھنے آیا اور خاموشی سے جمعے کا خطبہ سنا، تو اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے اور مزید 3 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اور جو لوگ جمعے کی فکر نہیں کرتے، ایک جمعہ نہیں پڑھتے نماز، دوسرا جمعہ بھی نہیں پڑھتے، اور جب تیسرا جمعہ بھی نہیں پڑھتے، اگر 3 جمعے انہوں نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل پہ کفر کا تالا لگا دیتے ہیں، لاک کر دیتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے اس بندے کو کہ وہ جمعہ پڑھنے کیوں نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے نماز جمعہ کے احکام و آداب۔ جمعے کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کے لیے احکام کیا دیے ہیں؟ احکام ہے حکم کی جمع۔
हुक्म की जमा अहकाम, क्या ऑर्डर्स दिए अल्लाह ताला ने और उसके आदाब क्या हैं। जुमे की नमाज में 2 रकत फ़र्ज़ अदा किए जाते हैं और नमाज से पहले इमाम साहब खुतबा देते हैं। नमाज जुमा बाजमात और अदा करना हर सेहतमंद और मुक़ीम मुसलमान पर फ़र्ज़ है, यानी जो वहाँ का रिहायशी है, वहाँ का रहने वाला है और सेहतमंद है, उसके लिए नमाज जुमा पढ़ना फ़र्ज़ है। जानबूझकर नमाज जुमा अदा ना करना बहुत बड़ा गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग नमाज जुमा छोड़ने से बाज आ जाएं वरना अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लगा देगा और वो गाफिलों में शामिल हो जाएंगे। गाफिलों में शामिल होने का मतलब ये है कि वो भटके हुए लोगों में शामिल हो जाएंगे, गुमराहों में शामिल हो जाएंगे, जो दीन से भटक गए हैं, जो दीन को भूल गए हैं। तो इसलिए आपसे सब ने फरमाया कि नमाज जुम्मा छोड़ने से बाज आएँ, लाजमी तौर पे जुम्मा पढ़ें। यहाँ पर साथ में उन्होंने आपको वही बात, अहम बात बताई है कि जुम्मे के दिन कसरत से यानी बहुत ज़्यादा दरूद पाक पढ़ना चाहिए, इसलिए कि दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश किया जाता है, आपकी खिदमत में पेश किया जाता है कि तोहफे के तौर पर उनको दिया जाता है कि और वो सुनते भी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुनते हैं अपने कानों से। उसके बाद है जुमे के दिन गुस्ल करना, नाखून काटना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, सुरमा और खुशबू लगाना भी सुन्नत है। नमाज जुमा के लिए मस्जिद में जल्दी पहुँचें और पहली सफ़ में बैठने की बहुत फजीलत है। पहली सफ़ में जगह लेने से बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। जुम्मे का खुतबा खामोशी और तवज्जो से सुनना चाहिए। मस्जिद में जहाँ जगह मिले खामोशी से बैठ जाना चाहिए। लोगों की गर्दनें फलांगते हुए, टापते हुए, लोगों के ऊपर से आगे से गुजरते हुए नहीं जाना चाहिए। आपको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए और खामोशी से नमाज़ पढ़ें और खुतबा जो है सुनें। उसके बाद नमाज जुमा के माशरती फ़वाइद। नमाज जुमा पढ़ने से माशरे पर क्या फ़ायदे होते हैं, उसका क्या असरात होते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया है। नमाज जुमा अदा करने से मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद की फ़िज़ा परवान चढ़ती है। नमाज जुमा जब सारे मुसलमान इकट्ठे होकर पढ़ते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, प्यार मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ वहाँ पर कायम होता है और लोग एक दूसरे से अपने दुख सुख, अपने मसले मसाइल डिस्कस करते हैं, तो इत्तफ़ाक़ जो है लोगों में इत्तफ़ाक़ होता है, मोहब्बत होती है, एक दूसरे के हालात से आगाही होती है। जब हम मिलेंगे तो पता चलेगा कि किसी के घर में क्या मसले हैं, क्या मुश्किल चल रही है, क्या प्रॉब्लम है, तो फिर वो एक दूसरे से डिस्कस भी करते हैं। मुसलमानों के बाहमी ताल्लुकात मज़बूत होते हैं, आपस में जो है हमारा ताल्लुक़ है वो मज़बूत होता है, मिलने जुलने से ही होता है। जब हम आपस में मिलेंगे नहीं तो दूरियां पड़ जाती हैं, हम दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, चाहे हम हमारे साथ वाले घर में रहने वाले लोग क्यों ना हों। नमाज जुमा के खुतबे में दीनी तालीमात दी जाती हैं। नमाज जुमा मुसलमानों की इस्लाह और तरबियत का एक अहम ज़रिया है, क्योंकि जो इमाम साहब होते हैं जब वो खुतबा देते हैं तो वो कोई भी एक अच्छी दीनी कोई एक ऐसा पॉइंट लेके जिसके ऊपर दर्स देते हैं, लोगों को बताते हैं, खुतबा देते हैं, और तो उससे लोगों की इस्लाह होती है और उनकी तरबियत भी होती है, उनको कुछ नया सीखने को मिलता है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो जुमे के दिन नमाज जुमा के लिए अच्छी तरह तैयारी करे, तमाम आदाब का ख्याल रखे, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़े और नमाज जुमा को किसी सूरत तर्क ना करे, छोड़े नहीं, लाजमी तौर पे जुमा अदा करे। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने जुम्मे के दिन अगली सफ़ों में जगह हासिल करने के लिए लोगों की गर्दनें फलांगी, उसने जहन्नुम की तरफ पुल बनाया। इसका मतलब यही है कि हम तो ये सोच के ये नियत करके जाते हैं कि हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे तो हमें सवाब मिलेगा, लेकिन अगर हम वो सवाब हासिल करने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल करेंगे, लोगों के ऊपर टापते हुए छलांगे लगाते हुए जाएंगे, तो हमने फिर जहन्नुम की तरफ का रास्ता अपना लेते हैं, उससे हमें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। तो ये हमारा बेटा ये पढ़ाई इसकी रीडिंग थी। रीडिंग करने के बाद हम लोग इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। जी बेटा, इसके जो MCQs हैं MCQs देख लेते हैं। एक दफ़ा नमाज जुमा अदा की जाती है, किस वक्त अदा की जाती है? ज़ोहर के वक्त। नंबर 2 है, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नमाज जुमा के लिए जल्दी करने का हुक्म दिया, कौन सी सूरत में हुक्म दिया था? सूरतुल जुमा में। नंबर 3, जुमे की नमाज में फ़र्ज़ रकात की तादाद है 2। जुमे के दिन तिलावत की फजीलत है, कौन सी सूरत की? सूरतुल कहफ की। हदीस के मुताबिक सही तरीके से जुमे की नमाज़ अदा करने से मुसलमानों के गुनाह माफ़ होते हैं 10 दिनों के। सबसे ज़्यादा बेहतरीन दिन है जुम्मा। नमाज जुम्मा से पहले इमाम साहब देते हैं खुतबा। जुमे के दिन सुन्नत है गुस्ल करना, नाखून काटना, साफ़ सुथरा रहना, ये सब करना,
ٹھیک ہے، یہ سب کرنا سنت ہے۔ نمبر 9 ہے نماز جمعہ میں کھڑے ہونے کی زیادہ فضیلت ہے۔ کون سی صف میں؟ پہلی صف میں۔ درود پاک پڑھنے سے درود پاک پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے، جمعے کو افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے کوشچن آنسرز دیکھ لیتے ہیں، مختصر جواب آپ نے لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے نماز جمعہ کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ بتائیے۔ ترجمہ: مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ سوال نمبر 2، نماز جمعہ کے 2 آداب لکھیے۔ جمعے کا خطبہ خاموشی سے سننا چاہیے، مسجد میں جہاں جگہ ملے خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے۔ سوال نمبر 3 ہے یوم جمعہ کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیے۔ ترجمہ ہے: جس نے جمعے کے دن اگلی صفوں میں جگہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگیں، اس نے جہنم کی طرف پل بنایا، رستہ بنایا۔ سوال نمبر 4، جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی کیا اہمیت ہے؟ جمعے کے دن کثرت سے درود پر پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے تفصیلی سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، جمعہ کے دن کو باقی ایام پر کیا فضیلت حاصل ہے؟ جمعہ سب سے اہم اور افضل دن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو نماز کے لیے دوڑے چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے، تو ہمیشہ اپنے منہ سے اچھی بات ہی نکالنی چاہیے۔ سوال نمبر 2، نماز جمعہ کے معاشرتی فوائد تحریر کریں۔ معاشرے میں کیا فائدہ ہوتا ہے، لوگوں پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ نمبر 1 ہے نماز جمعہ ادا کرنے سے محبت و اتفاق کی فضا قائم ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے، مسلمانوں کے باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ نماز جمعہ کے خطبے میں دینی تعلیمات دی جاتی ہیں، خطبہ سننے سے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ہمارے سارا اس کی ایکسرسائز تھی۔ اس کے بعد ہم ناظرہ دیکھ لیتے ہیں۔ ناظرہ میں ہمارا آج کا جو ہے سورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ اور درود ابراہیمی۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ آپ سب لوگ اپنے قاری صاحب سے ہی سب نے سیکھنی ہے، کیونکہ وہ جو ہے قرأت کے ساتھ آپ کو سکھائیں گے۔ اس میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ تھی سورۃ الفاتحہ۔ اور اس کے بعد ہے درود ابراہیمی جو ہم ہر نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ کا ناظرہ تھا۔ بچوں، میں دعا کرتی ہوں اور امید بھی کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو آج کا لیکچر ہے بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ لوگوں نے جو ہے تمام جو اس کے نوٹس ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کر کے اپنے جو ہے نوٹ کاپی پہ لکھنے ہیں، اور جو ناظرہ ہے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اپنے کام کو، اور مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔